کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. رحمان ملک مرحوم، اس کے بارے میں بات ہوگی. رحمان ملک مرحوم میرے خیال میں، چونکہ میں بہت اچھے طریقے سے ان کو جانتا تھا، میرے ان کے تعلقات بہت پرانے تھے، اچھے اور برے. ان تعلقات میں تعطل کا شکار بھی ہو جاتے تھے تعلقات، اور تعلقات بحال بھی ہوتا تھے. ڈیپینڈ کرتے تھے کہ رحمان ملک حکومت میں ہیں تو تعلقات میں تعطل آ جاتا تھا، اگر حکومت سے باہر ہوتے تھے تو تعلقات بحال ہو جاتے تھے. اس طرح کے تھے. تو بہت کم ہوا ہے پاکستان میں کہ کچھ سرکاری افسر اپنے محکمے میں اس طرح سے جانا پہچانا جائے. اپنے محکمے سے باہر جو دوسرے محکمے تھے اس میں بھی پہچانا جانے لگے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک میں بھی ایک خاص سطح پر پہچانے جانے لگے تھے، جانی پہچانی شخصیت بنتے جا رہے تھے. رحمان ملک صاحب جب ایف آئی اے میں آتے ہیں تو ان کی ترقی، ان کی کامیابی کا راستہ کھلتا ہے. اور رحمان ملک جب اپنے کام میں آتے ہیں تو ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا رحمان ملک مرحوم کے کیریئر میں. وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے ان کو بین الاقوامی شہرت دینی شروع کر دی تھی. وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا یوسف رمزی کی گرفتاری. اس کی وجہ سے رحمان ملک بین الاقوامی شہرت میں آنا شروع ہو گئے. باہر کے ملکوں کی جو ایجنسیاں تھیں، سیکورٹی ایجنسیز تھیں، ان میں رحمان ملک کا نام بجنا شروع ہو گیا تھا. یوسف رمزی نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ 1993 میں حملہ کیا تھا. میں 9/11 کی بات نہیں کر رہا. ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 1993 میں یوسف رمزی نے حملہ کیا تھا. ایک کرائے کی وین تھی اور وہ انڈر گراؤنڈ گراج تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا، جہاں یہ بم پھٹا تھا، جس سے 6 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے تھے. اور اسی کے فوراً بعد یوسف رمزی پاکستان آ گئے تھے. یوسف رمزی نے 1993 میں ایک اور پلان تیار کیا ہوا تھا کہ 11 امریکی جہازوں کو پیسیفک اوشن پہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی سٹائل میں، ایک ہی طرح سے بم سے اڑانا تھا. اور وہ جو جہاز کی سیٹیں ہوتی ہیں اس کے نیچے بم نصب ہونا تھا اور واش روم میں بم نصب ہونا تھا. لیکن یہ ان کا پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا، عملی جامہ نہیں پہنا سکے اس کو. اس کے بعد جو پاکستانی سیاست کے حوالے سے بہت بڑی بات ہے، یہ پاکستان میں بہت کم ہوئی ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں، باہر کی ملکوں کی جو سیکیورٹی ایجنسیز تھیں اس میں یہ بات ان کی فائلوں میں پڑی ہوئی ہے کہ یوسف رمزی کو 1993 میں اسامہ بن لادن اور ابو سیاف نے محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ کے قتل پہ مامور کر دیا تھا. اور وقت کا تعین کس طرح کیا گیا تھا کہ 1993 کے انتخابات ہو رہے تھے اور محترمہ بے نظیر بھٹو انتخابی جلسوں سے خطاب کر رہی تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو انتخابی جلسے ہوتے تھے وہ بہت بڑے ہوتے تھے. آج کے دور میں جو عمران خان کے جلسے دیکھے جا رہے ہیں، میری نظر میں وہ جلسیاں ہیں جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ہوا کرتے تھے. تو 1993 کی جو انتخابی مہم تھی ان کے درمیان یہ پلان کیا گیا تھا یوسف رمزی کے ذریعے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل. پہلی جو اٹیمپٹ ہونی تھی وہ ناکام ہو گئی. ناکام ہونے کی وجہ کیا تھی کہ یوسف رمزی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے وہ بم بنا رہے تھے. خرابی پیدا ہوئی، چھوٹا سا دھماکہ ہوا، یوسف رمزی زخمی ہو گئے، یوسف رمزی کے ساتھی زخمی ہو گئے، ہسپتال گئے، ہسپتال سے واپس آئے، لیکن یوسف رمزی اپنی جگہ پہ اڑا ہوا تھا کہ یہ موقع مجھے دوبارہ نہیں ملے گا، کیونکہ انتخابی مہم چل رہی تھی اور محترمہ بے نظیر بھٹو جلسے پہ جلسے کرتی جا رہی تھی. ان کے جلسے بہت بڑے جلسے ہوتے تھے اور یوسف رمزی سمجھتا تھا کہ یہ بہترین موقع ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل کرنے کا. اب ایک سنائپر شوٹر کو منتخب کیا جاتا ہے، ایک سنائپر شوٹر کو تعینات کیا جاتا ہے اور خاص قسم کی گن اس کو دی جانی تھی جس کے ذریعے محترمہ بے نظیر بھٹو کو قتل کیا جانا تھا. لیکن وقت پر، ٹائم پر وہ گن، وہ سنائپر شوٹر کو ڈلیوری نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے محترمہ بے نظیر بھٹو پہ قاتلانہ حملہ ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہو سکا. پھر 1994 میں یوسف رمزی نے پوپ جان پال دوئم ان پہ اٹیمپٹ کی تھی. وہ کیسے اٹیمپٹ کی تھی؟ جہاز میں سفر کر رہے تھے، فلپائن ایئر لائن تھی، منیلا سے یوسف رمزی اس جہاز پہ چڑھتا ہے اور کیوبا میں اتر جاتا ہے. اس کو پتا تھا یہ جہاز اس کے بعد کہاں جائے گا،
یوسف رمزی اپنی جہاز کی نشست کے نیچے بم نصب کرتا ہے اور ایک بم جو ہے وہ واش روم میں نصب کرتا ہے. بم پھٹتے ہیں لیکن ایک مسافر بیچارہ مارا جاتا ہے اور کچھ مسافر زخمی ہوئے تھے. جون پال دوئم وہ بچ جاتے ہیں. اس کے بعد ایک مرتبہ ابو سیاف اور اسامہ بن لادن وہ دونوں تیار کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں یوسف رمزی کو کہ بل کلنٹن جو اس وقت امریکہ کے صدر تھے، 1994 کی میں بات کر رہا ہوں، کہ فلپائن کا دورہ کرنا ہے. بل کلنٹن ٹارگٹ پہ ہوگا اور آپ نے یہ کام کر جانا ہے. وہ پلان بھی عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا، وہ بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. یوسف رمزی کو بعد میں ایک فروری کی ایک رات ہے، پاکستان کے اسلام آباد جو دارالخلافہ ہے اس کے ایک ہوٹل کے کمرے سے گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جو رحمان ملک مرحوم کے کیریئر میں آیا کہ باہر کی دنیا کی سیکیورٹی ایجنسی جاننا شروع ہو گئی تھی کہ یہ رحمان ملک ہے. یوسف رمزی پہ اسامہ بن لادن اور ابو سیاف کس لیے اتنا اعتماد کرتے تھے؟ کہ یوسف رمزی ایک انجینئر تھا، وہ ایک ٹیکنیکلی بڑا ساؤنڈ ایک دہشت گرد تھا جس کو بم بنانا آتے تھے، ڈیٹونیشن کرنا آتی تھی، کون سی چیز کہاں پہ نصب کرنی ہے، اس کا ٹائمنگ کیا رکھنا ہے، اس کی مہارت تھی. اس وقت اپنے دہشت گردوں کے حلقے میں وہ بڑا مشہور تھا اس معاملے میں، اس لیے ابو سیاف اور اسامہ بن لادن اس پہ اعتماد کرتے تھے. اس یوسف رمزی کو گرفتار کرنے میں رحمان ملک مرحوم کا بھی ہاتھ تھا، جس کی وجہ سے اس ملک کی باہر کی جو آبادی تھی، جو سیکیورٹی ایجنسیز تھی، ان کو بھی رحمان ملک کا پتہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ملک کی سطح پر رحمان ملک کی پہچان بننا شروع ہو گئی تھی کہ نواز شریف اور نواز شریف کے خاندان اور نواز شریف کے جو ساتھی تھے اور نواز شریف کی حکومت میں جو کچھ ہوا تھا، جس طریقے سے رحمان ملک مرحوم اپنی ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن انکوائری کے ذریعے وہ لے کے آئے، وہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ نواز شریف خاندان، نواز شریف کی حکومت، ان کے ہواری اور ان کے ساتھی، ان کے کیبنٹ، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا پاکستان کی تاریخ میں. اور ان چیزوں میں لندن فلیٹس بھی تھے، ایون فیلڈ فلیٹس بھی تھے، جن کا پہلی مرتبہ پاکستان میں پتہ چلا تھا پاکستانیوں کو، کس وجہ سے کہ رحمان ملک مرحوم وہ انکوائری کر رہے تھے. پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ لندن میں فلیٹس ہیں جو نواز شریف اور شریف خاندان کے استعمال میں ہیں. اور اس کے بعد چونکہ میاں نواز شریف اور شریف خاندان کے دل میں یہ بات گھر کر چکی تھی کہ یہ رحمان ملک ہے، جب ہمارا بس چلے گا ہم رحمان ملک کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات پیوست ہو چکی تھی کہ بے نظیر بھٹو مرحومہ کے دور میں جو ایف آئی اے کا ایڈیشنل ڈائریکٹر رحمان ملک ہے، سب کچھ یہی کر رہا ہے. ہمارے میڈیا میں تو کئیوں کو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا کہ رحمان ملک ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھے ایف آئی اے کے. وہ ڈائریکٹر جنرل کبھی بھی نہیں رہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے ڈائریکٹر جنرل سے بھی زیادہ پاورفل ہوتے تھے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور جنرل نصیر اللہ بابر جو اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے، وہ جتنا رلائے رحمان ملک مرحوم پہ کرتے تھے شاید ہی کسی اور پہ کرتے ہوں. اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے، دوسری جب حکومت آتی ہے 1997 میں جب آتی ہے، تو 3 سرکاری افسران ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ ان کو پکڑنا ہے. سیاستدانوں کو تو پکڑنا ہی ہے، آصف علی زربادی کو پکڑنا ہے، بے نظیر کو پکڑنا ہے، اور باقی سیاستدانوں کو پتہ ہے، لیکن یہ 3 سرکاری افسران کو ہی پکڑنا ہے. اس میں میجر مسعود شریف تھے جو ڈی جی آئی بی تھے بے نظیر بھٹو کے دور میں. اس کے بعد طارق لودھی تھے جو پنجاب کی اسپیشل برانچ کے انچارج تھے، اور رحمان ملک صاحب تھے. اب یہ تینوں پکڑے جاتے ہیں یکے بعد دیگرے. پھر رحمان ملک کو اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا جاتا ہے. پھر رحمان ملک جب یہ بات ہو رہی تھی کہ بھئی 1993 سے 1996 کے دوران رحمان ملک صاحب ایف آئی کی انکوائری کر رہے تھے، لیکن ان انکوائریز میں بہت ساری انکوائریز میں جان تھی، مضبوط تھے. بہت کچھ انکوائریز ایسی تھیں جس میں جان نہیں تھی، جو ضعیف تھیں، میری نظر میں ضعیف تھیں. ہم ڈاکومنٹس پڑھتے تھے، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کمزور انکوائری ہے. پھر میں اس کا پوسٹ مارٹم کرتا تھا اور میرے اخبار میں وہ خبر آتی تھی. تو وہ ایک دفعہ مجھے آج کے دور کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو اس وقت کہیں اپوزیشن میں تھے، اس وقت ان کا فون آتا ہے، شکریہ ادا کر رہے ہیں. پھر حمزہ شہباز شریف جو کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے تک اس پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کا فون آتا ہے مجھے.
وہ شکریہ ادا کر رہے تھے. پھر ایک ہارون پاشا صاحب ہوتے تھے جن کے ساتھ میری بڑی فرینکنس تھی, جو اتفاق گروپ کے جی ایم تھے. میں نے پھر ان کو کہا, میں کہا ہارون پاشا ایک بات ذہن میں رکھ لینا, یہ شہباز شریف صاحب نے مجھے فون کیا, حمزہ شہباز نے مجھے فون کیا شکریہ ادا کرنے کا کہ میں رحمان ملک کے کیسز, انکوائریز, انویسٹیگیشن کا پوسٹ مارٹم کر کے ایسا کام کر رہا ہوں جو ان کے حق میں جا رہا ہے. لیکن ان کو بتا دینا کہ جب ان کا دور آئے گا, نواز شریف, شہباز شریف صاحب کا دور آئے گا اور میرے ہتھے کوئی چیزیں چڑھیں گی تو میں وہی کروں گا جو آج کر رہا ہوں. وہی ہوا جب 97 میں جب دوبارہ دوسری حکومت آئی نواز شریف صاحب کی اور رحمان ملک کو اندر کر دیا گیا, تو رحمان ملک کا ایک خط رحمان ملک کی اہلیہ ڈاکٹر سعیدہ کے ذریعے مجھے ملا, جس میں انہوں نے کہا کہ ستار خان تم یہ کام کرتے رہے ہو, میرا دور تھا, تم نے بہرحال جو تمہارا تھا, جو تم کر سکتے تھے تم کرتے رہے. اب میرے پہ جو کیسز ڈالے جا رہے ہیں وہ بالکل ناجائز ہیں, کمزور ہیں. میں چونکہ جیل میں پڑا ہوں, اڈیالہ جیل میں ہوں, میری ایکسس نہیں ہے ایف آئی اے میں. ایف آئی اے میں جو میرے مخالفین ہیں آج کل ان کا دور چل رہا ہے, تو تمہاری ایکسس ہے, تمہاری رسائی ہے ان فائلوں تک. میں پھر وہ فائلیں نکالتا تھا, ڈاکومنٹ نکالتا تھا. واقعی وہ کیس بڑے کمزور اور ضعیف تھے کیسز. ان کیسز کو جس طرح انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا ویسے انویسٹیگیٹ نہیں ہو رہے تھے, جس طرح کی انکوائری کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں ہو رہی تھی. تو مجھے اس سے بہتر موقع کیا مل سکتا تھا؟ تو میں نے ان کو کہا کہ میں وہ پہلے فائلیں تو نکال لوں, پھر ایک کیس کے بعد دوسرا کیس, دوسرے کے بعد تیسرا کیس, چوتھا کیس. سب کیس کمزور تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میری اڈیالہ جیل میں رحمان ملک صاحب مرحوم سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں. 20 مرتبہ میں ملا. میں جب بھی اسلام آباد جاتا تھا اڈیالہ جیل ٹھک کر کے. اور ڈاکٹر سعیدہ جو ہے رحمان ملک صاحب کی اہلیہ, ان کے ذریعے ہوتا تھا یہ سارا کام. ایک دن میں عامر متین صاحب ہمارے ساتھی اینکر ہیں, اینکر پرسن ہیں, میڈیا پرسن ہیں, تو میں عامر متین صاحب کے گھر تھا. تو حامد میر صاحب وہ بھی اینکر پرسن ہے, وہ حامد میر صاحب آئے. انہوں نے عامر متین کو کہا کہ ستار خان کی تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں رحمان ملک سے اڈیالہ جیل میں, تو ایک آدھی ملاقات ہماری بھی ہو جائے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ستار خان یہ ہو سکتا ہے. میں کہا جی میں چیک کر لیتا ہوں, ہو جائے گا. میں نے چٹکی بجائی, میں کہا ہو جائے گا. میں نے ڈاکٹر سعیدہ کو فون کیا کہ جناب یہ میرے ساتھ میرے 2 ساتھی جرنلسٹ ہیں, صحافی ہیں, میڈیا پرسن ہیں, یہ بھی ملنا چاہتے ہیں رحمان ملک صاحب کو. انہوں نے کہا میں کر دیتی ہوں. صبح ارینج ہو گیا, ہم لوگ ملے جا کے تینوں ہی, میں عامر متین اور حامد میر, ہم تینوں جا کے اڈیالہ جیل ملے رحمان ملک مرحوم کو. 5-6 گھنٹے ہماری ملاقات رہی. 5-6 گھنٹے بعد جب نکلے وہاں سے, تو نکلنے کے بعد مجھے ایک, کیونکہ موبائل اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے, میرے پاس نہیں تھا, تو ٹیلی فون کے ذریعے ایک میسیج آیا تھا. انہوں نے کہا ستار خان صاحب آپ جرنلزم کریں, ایڈونچرزم نہ کریں. تو میں مسکرا کے بھی میں نے اس کا, کیونکہ مسکراتے ہوئے وہ میرے پاس بات پہنچی تھی, میں نے مسکراتے ہوئے بات کا جواب دیا. میں نے کہا جناب دستاویزات پر چیزیں ہیں, ہیر سے نہیں ہیں, میں جو کر رہا ہوں وہ کریں. میں نے آپ کو کبھی کہا کہ آپ وہ نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں, تو آپ اپنا کام کرتے رہیں, میں اپنا کام کرتا رہوں گا. یہ بات ہوئی تھی. اب اس کے بعد اڈیالہ جیل میں ہی میری ایک ملاقات کے دوران میں نے بھی پوچھ لیا رحمان ملک مرحوم سے. میں کہا یہ رحمان ملک مرحوم صاحب بتائیں, آپ کی کچھ انکوائریز, کچھ انویسٹیگیشن جو آپ ایف آئی اے میں بیٹھ کے کر رہے تھے وہ تو ادھوری ہیں, ان کو مکمل کیسے کرو گے آپ تو اندر ہو گئے ہیں. حکومت آ گئی نواز شریف کی, کوئی پتہ نہیں بے نظیر کی حکومت آتی ہے نہیں آتی, پھر کوئی دوسری حکومت بنتی ہے نہیں بنتی, آپ ایف آئی اے میں واپس جاتے ہو نہیں جاتے, مجھے اس کا نہیں پتہ. تو رحمان ملک مرحوم نے ایک عجیب سی بات کی. انہوں نے کہا ستار بھائی, مجھے ہمیشہ ہی وہ ستار بھائی کہتے تھے. ستار بھائی ایک بات بتا دوں آپ کو, میری انکوائری, میری انویسٹیگیشن جو ادھوری ہیں, ایک دن دنیا میں ان کا چرچا ہوگا. میں کہا پتہ نہیں کہ شاید رحمان ملک صاحب اس وقت کوئی خواب سے اٹھ کے آئے ہیں یا کوئی اٹھو اٹھ چلا رہے ہیں, مجھے دلاسا دے رہے ہیں یا خود اپنے آپ کو دلاسا دے رہے ہیں, یہ کیسے پاسبل ہے. لیکن جب اڈیالہ جیل میں 1 سال رہنے کے بعد رحمان ملک صاحب نکلے تو بڑی خاموشی کے ساتھ, بڑے سیکرٹ طریقے سے وہ پاکستان چھوڑ کے لندن چلے گئے, جس کا مجھے بھی نہیں پتہ تھا. وہ تو بعد میں جب رحمان ملک صاحب کا فون لندن سے آتا ہے تب مجھے پتہ چلتا ہے کہ رحمان ملک صاحب تو لندن جا چکے ہیں. تو رحمان ملک صاحب نے کہا کہ یہاں کے ایک بڑے اخبار میں میری جو ادھوری انکوائری اور انویسٹیگیشنز ہے وہ مکمل کر کے 200 صفحات تھے, 200 صفحات سے اوپر تھے, یہ یہاں چھپ رہی ہے. تو میں نے کہا یہ وہ لنڈن میں چھپ رہی ہے, یعنی کہ برطانوی اخبار چھاپ رہے ہیں. میں کہنا ہاں یہ تو ڈاکومنٹس کے علاوہ بات ہی نہیں سمجھتے,
یہ تو ڈاکومنٹس کے پاکستان تھوڑی ہے کہ آپ نے جو کسی کو کہہ دیا اس نے 2-4 لائنیں کر کے چلا دیا. یہ لندن ہے، برطانیہ ہے، یہاں کا میڈیا اور طرح کا ہے. تو میرے پاس جو دستاویزات ہیں وہ تو ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. وہی ہوا کہ لندن کے اخبارات میں وہ چیز ہاتھوں ہاتھ لی اور وہ خبریں چھپنا شروع ہوئیں. جب وہ خبر چھپی ہے تو پاکستان میں اس وقت پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹ میں جس طرح کی سچویشن تھی، جس طرح کی صورتحال تھی، وہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس سے بعد میں ہوئی. پاکستان میں قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی 18 نشستیں تھیں، ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبرز کی میں بات کروں. اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کی قومی اسمبلی میں 137 نشستیں تھیں. پنجاب اسمبلی میں صرف 3 نشستیں تھیں پیپلز پارٹی کی، اور پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی 211 نشستیں تھیں. بلوچستان اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی 1 نشست تھی اور مسلم لیگ نون کی بلوچستان اسمبلی میں 4 نشستیں تھیں. کے پی کے میں مشکل سے 4 نشستیں تھیں اور کے پی کے میں نون لیگ کی 32 نشستیں تھیں. ماں سوائے سندھ اسمبلی میں جہاں 36 کے قریب ممبران تھے پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے 15 تھے. تو پورے ملک کی جو 5 اسمبلی ہیں، قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلی، پیپلز پارٹی کی 62 نشستیں تھیں اور نون لیگ کی 400 نشستیں تھیں. اب یہ صورتحال تھی جب یہ رپورٹ تیار ہوئی رحمان ملک مرحوم کی اور یہ لندن کے اخبارات میں چھپی. تو پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں وہ ایک ایسی سیاسی جماعت جس کے صرف 62 ارکان تھے اور مقابلے کی جو جماعت تھی مسلم لیگ نون، ان کے 400 ارکان تھے. پھر ایک نئی روح پھونک دی گئی. آئے دن پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ شروع ہو گئی. پاناما پیپرز کے اوپر جو شور مچا تھا وہ 2016 میں مچا تھا، لیکن رحمان ملک کی رپورٹ کا جو شور مچا تھا وہ 1998 میں مچا تھا، اور اس وقت مچا تھا، ٹکا کے مچا تھا. رحمان ملک کی رپورٹ سے نواز شریف صاحب، ان کی حکومت، ان کا خاندان گھبرا گیا تھا کہ وہ ایسی ایسی چیزیں کہہ رہے تھے کہ جو اس سے پہلے کسی نے سنی نہیں تھی، نئی بات تھی. اس وقت تو پی ٹی آئی تھی ہی نہیں، سرے سے نہیں تھی، کوئی ایک نشست بھی نہیں تھی. تو یہ معاملات ہوئے کہ ایک ایسی جماعت پیپلز پارٹی جن کے پاس کوئی ایشو نہیں تھا جو کوئی پارلیمنٹ میں زیر بحث لا سکے جس سے نواز شریف پر ایک خاص طریقے سے پریشر بلڈ اپ کر سکیں. تو یہ وہ ایشو تھا رحمان ملک مرحوم کا جس کی وجہ سے پریشر آیا. ایک جماعت کو اس سے بڑھ کے اس ایک وقت میں اس سے بڑھ کے سپورٹ نہیں مل سکتی تھی کہ جان پڑ گئی. جو مسلم لیگ نون کے تھے وہ ڈیفینسو ہو گئے اور جو پیپلز پارٹی کے ایم این ایز تھے ان میں جان آ گئی اور وہ ٹکا کے بات کر رہے تھے. پارلیمنٹ کے اوپر شور مچا ہوا تھا، اخبارات بھی پیچھے پڑے ہوئے تھے، میرے پیچھے بھی کئی لوگ پڑ گئے کہ رحمان ملک سے کہیں یہ کر دیں وہ کر دیں. رحمان ملک نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں انٹرویو نہیں دوں گا کسی اخبار کو، کسی میڈیا کو. اس وقت ٹی وی چینل ہوتے ہی نہیں تھے ماں سوائے پی ٹی وی کے. تو میں یہی کہتا تھا کہ بھئی رحمان ملک انٹرویو نہیں دے گا، کوئی ان کی پلاننگ ہوگی، پالیسی ہوگی، اس کا کوئی حصہ ہوگا کہ انٹرویو انہوں نے نہیں دینا. ہر بندہ، ہر ٹی وی، ہر جو اس وقت اخبارات تھے، بڑے بڑے اخبارات تھے، وہ مجھے اپروچ کرتے تھے کہ ایک انٹرویو دلوا دو، ٹیلی فون پہ بات کروا دو. تو یہ صورتحال بن گئی تھی. اب اس صورتحال میں ایک اچھی خاصی طور پر کئی پیپلز پارٹی کے ایسے لیڈر تھے، ایسے ایم این اے تھے، ایسے پارلیمنٹیرین تھے جن کو شاید اس طرح سے لوگ ایون پاکستان میں یا پاکستان سے باہر وہ جانتے ہوں جس طرح سے رحمان ملک کو جانتے تھے. اب یوسف رمزی کے بعد، یوسف رمزی کے جو گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد رحمان ملک صاحب باہر کے ملکوں میں جاتے تھے. بے نظیر بھٹو وزیر اعظم، ان کا وفد جاتا تھا باہر کے ملکوں میں. تو امریکہ جیسے ملک میں امریکی انتظامیہ کے جو اہم عہدیدار تھے ان سے تعارف کون کروا رہا ہوتا تھا؟ اس وفد کا، جس میں بہت اہم لوگ شامل ہوتے تھے، وزیر ہوتے تھے، سیکرٹریز ہوتے تھے، بلائیں ہوتی تھیں اس وقت پیپلز پارٹی کے دور میں. تعارف کون کروا رہا ہے؟ کن سے کروا رہا ہے؟ امریکی انتظامیہ کے عہدیداروں سے. بیچ میں ایف بی آئی کے بھی لوگ ہوتے تھے. تو وہ رحمان ملک کو ہائے ملک، ہائے ملک، ہائے ملک کہہ کے بلاتے تھے. اور رحمان ملک کہتے تھے کہ یہ پرنسپل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے، ان کا نام یہ ہے. یہ تعارف ہو رہا ہوتا تھا، یہ فلانے صاحب ہیں، ان کا نام یہ ہے. اور رحمان ملک صاحب ایسے موو کر رہے ہوتے تھے جیسے کمال ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ پہلے دن سے ان کو جانتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کا ایک ایج بن گیا تھا، ان کا ایک بھاری بھرکم شخصیت بننا شروع ہو گئی تھی جو پیپلز پارٹی میں کئی لوگوں کو پسند نہیں آ رہی تھی. کیونکہ اس طرح سے اوپر جانا
اور پھر سیاسی طور پہ نہ ہونا، وہ تو سرکاری ملازم تھے، اب وہ نہ ہونا یہ کئی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا، ماں سوائے جنرل نصیر اللہ بابر جو انٹیریئر منسٹر تھے اور بے نظیر بھٹو مرحومہ جو پرائم منسٹر تھے، باقی کئی جگہوں پہ ان کا اتنا نہیں تھا۔ اور وہ کیوں نہیں بول سکے تھے؟ کیونکہ بے نظیر بھٹو اور جنرل نصیر اللہ بابر کا اعتماد تھا رحمان ملک مرحوم پہ، اور وہ اس وقت سیاست میں بھی نہیں آئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا اگر آپ موقع دیتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی بتاؤں، چھوٹی سی بریک کے بعد پھر گفتگو جاری رہے گی رحمان ملک مرحوم کی پراسرار شخصیت کے بہت اور حصوں پہ بھی۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ 2007 میں این آر او کی بات چل رہی تھی، کوئی معاملات تھے جو بے نظیر بھٹو مرحومہ اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان چل رہے تھے۔ اخباروں میں خبریں بھی آنا شروع ہو گئی تھیں، خبریں چھپنا شروع ہو گئی تھیں، خبریں چھپ رہی تھیں این آر او کوئی ہو رہا ہے۔ مجھے اس وقت نیب کے ایک بہت اعلیٰ افسر نے اس نے مجھے ایک دن فون کیا کہ ستار میرے گھر کے چکر لاؤ۔ میں چلا گیا، مجھے نہیں پتا تھا کیا ہے، میں کہ چلو رات کو ملنا چاہتا ہے۔ گھر گیا تو گھر اس نے میرے سامنے رکھ دیا، ایک ریفرنس رکھ دیا نیب کا، اور ساتھ ڈاکومنٹ رکھ دیے۔ جب میں نے اس ریفرنس کو دیکھا تو ریفرنس تھا آئل فار فوڈ ریفرنس۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ ریفرنس تیار کر لیا تھا، کچھ ہی دنوں میں احتساب عدالت میں یہ ریفرنس دائر ہونا تھا، لیکن کل ہی ہمیں لیٹر آیا جنرل پرویز مشرف کا کہ تمام کارروائی روک دی جائے۔ اب وہ ریفرنس کیا تھا آئل فار فوڈ؟ اس کے 3 ملزم تھے، بے نظیر بھٹو مرحومہ، رحمان ملک مرحوم اور بے نظیر بھٹو کے بہنوئی۔ انہوں نے کہا یہ اب چونکہ ہم نے بڑی محنت سے سب کچھ حاصل کیا تھا، لیکن اب اسے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پین میں تھا، اسے تکلیف ہو رہی تھی کہ اتنی محنت سے چیزیں اکٹھی کیں، اچانک کہہ دیا گیا کہ روک دیا جائے۔ بہرحال میں نے جا کے پڑھا، مجھے پتہ لگا کہ بڑی خبر ہے، بہت مزہ آئے گا مجھے بھی، لیکن بیچ میں رحمان ملک مرحوم تھے۔ میں نے بہرحال وہ رپورٹ تیار کر کے 4-5 دن لگا کے چھاپ دی۔ وہ 5-6 کالم خبر چھپی، بڑا ڈھنڈورا ہوا اس خبر کا۔ مجھے تھا کہ رحمان ملک مرحوم مجھے ضرور فون کریں گے۔ الٹیمیٹلی ان کا فون آ گیا۔ میں نے فون سنا تو مجھے کیا کہتے ہیں کہ ستار خان بے نظیر بھٹو مرحومہ پاکستان واپس آ رہی ہیں، تو میں ٹکٹ بھیج دوں لنڈن کا آپ کو، لنڈن سے ریٹرن ٹکٹ۔ میں نے کہا رحمان ملک صاحب جنگ کا وہاں نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، لندن میں بیٹھا ہے، دبئی میں بیٹھا ہے، جیو کا نمائندہ بھی بیٹھا ہے، لندن میں بیٹھا ہے، دبئی میں بیٹھا ہے، نیوز کا نمائندہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر میں کسی ایسے ادارے میں کام کر رہا ہوتا جس کا نمائندہ نہ لندن میں بیٹھا ہوتا یا دبئی میں بیٹھا تو میں یہ آفر مان لیتا، کیونکہ یہ تاریخی سفر تھا، انٹرنیشنل میڈیا تھا، پاکستانی میڈیا تھا، بے نظیر بھٹو کتنے سالوں بعد پاکستان واپس آ رہی تھیں۔ میں نے کہا اگر یہ نہ ہوتا تو میں آپ کو ایگری کر لیا، مجھے خود ایسا موقع چاہیے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ستار خان صاحب میں نے آپ کا ذکر محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ سے کیا تھا کہ اس بندے نے میرے کڑے وقت میں میرا بڑا ساتھ دیا ہے۔ کہندا جس دن یہ آئل فار فوڈ ریفرنس کی رپورٹ آئی، فرنٹ پیج پہ چھپی، 5-6 کالم چھپی، تو محترمہ نے مجھے بلا لیا کہ دیکھیں آپ کے دوست نے بڑی مہربانی کی، آپ پر بھی کی ہے، میرے پہ کی ہے، اسی دوست کا کہہ رہے تھے جو آپ کہہ رہے تھے آپ کے کڑے وقت میں کام آیا۔ تو میں نے کہا رحمان ملک صاحب باقی باتیں بعد میں ہوں گی، آپ پاکستان ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اسی طرح سے جو میں نے پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ، پیپلز پارٹی کی جو سیاسی حصہ تھا پیپلز پارٹی کا، وہ رحمان ملک کو اس طرح سے نہیں لیتا تھا۔ ایک واقعہ ہو گیا جس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا تھا، وہ تھا کہ نومبر 2008 میں حیدرآباد ایف آئی اے نے ایک لیٹر نکالا اور ساتھ ایک اٹیچ لسٹ تھی، میرے ہتھے چڑھ گئی ہو۔ اب اٹیچ لسٹ میں لوگوں کے نام تھے، کورنگ لیٹر میں نے یہ تھا کہ یہ لوگ انٹریسیبل ہیں یا پھر ڈورمنٹ ان کا کیس رہا ہے۔ اس میں پروکلیمڈ اوفینڈر بھی ہیں، اس میں ایبسکونڈر بھی ہیں، اس میں ہیومن سمگلر بھی ہیں، اس میں ایجنٹ بھی ہیں، اس میں فیسیلیٹیٹر بھی ہیں، فوراً سے پہلے ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب وہ جو اٹیچ لسٹ تھی اس میں بے شمار لوگوں کے نام تھے، لیکن ایک نام نے مجھے مجبور کیا تھا وہ خبر دینے پہ، رپورٹ دینے پہ۔ وہ نام تھا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا، جو اس وقت سندھ کے ہوم منسٹر تھے، بڑے طاقتور ترین اس وقت وہ منسٹر تھے، اور آصف علی زرداری صدر مملکت کے قریب ترین دوست تھے۔
میری خبر چھپی ہے، دوسرے دن جیو نے اس پہ شور مچا دیا، میرے بھی 2-3 بیپر چل گئے، پھر آصف بھٹی جو اسلام آباد میں ہمارا تھا اس کے بیپر چل رہے تھے۔ 4-5-6 گھنٹوں بعد 5-6 ایف آئی اے کے لوگ سسپینڈ ہو گئے، رحمان ملک نے سسپینڈ کر دیا۔ اس میں بشیر بھٹو بھی تھے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے حیدرآباد تھے، ان کا بھی نام تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے ایک فون آتا کراچی سے، نہ وہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب نے کیا تھا نہ اس کے کیمپ نے کیا تھا، وہ میرے جاننے والے تھے، لیکن ان کے جس طرح پوچھنے کا انداز تھا میں سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا گروپ ہے، کیمپ ہے۔ وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ ستار خان صاحب آپ کی رپورٹ تھی، یہ بتائیں کہ رحمان ملک کو پتہ تھا کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا اس لسٹ میں نام ہے؟ تو میں نے کہا کہ جناب میری بات سنیں، میں تو کہتا ہوں جو بشیر بھٹو تھا ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے حیدرآباد، اس کو بھی نہیں پتہ تھا جس کے سائن ہوئے ہوئے، کیونکہ وہ لسٹ پرانی تھی۔ اس لسٹ میں جو نام تھا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا نام تھا وہ 2000 کا نام تھا، سن 2000 میں تھا، اور اس میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے سامنے لکھا ہوا تھا شوگر ملز بدین چیئرمین۔ اب وہ تھا چونکہ وہ انٹریسیبل تھا، وہ ڈورمنٹ پڑا ہوا تھا، وہ لسٹیں کٹی کی، میں نے کہا وہ خود ہی نہیں پڑھ سکے، ان کو خود نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا نام ہے، تو آپ رحمان ملک کی بات کریں جو انٹیریئر منسٹر بیٹھا ہوا ہے۔ خود بشیر بھٹو کو نہیں پتا جس کو سسپینڈ کیا گیا۔ بس اس غیر احتیاط میں غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ لسٹ میں کس کس کا نام ہے، کون کون سا ریلیونٹ ہے، کون کون سا ریلیونٹ نہیں ہے، اس وجہ سے ہوا تھا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصے بعد پھر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب نے رحمان ملک صاحب کے بارے میں ایک ایسی گفتگو شروع کر دی تھی جو ٹی وی پہ نہیں کہی جا سکتی۔ اس کی بنیاد وہ خط تھا، اس خط کی وجہ سے جس میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا نام آیا تھا کہ ایف آئی اے نے کہا تھا کہ ارسٹ ہے۔ وہ رحمان ملک کو تو پتہ ہی نہیں تھا، بشیر بھٹو کو جو نہیں پتا تھا، ڈائریکٹر جو ایف آئی اے کراچی تھے ان کو نہیں پتا تھا، کیونکہ لسٹ کو اس طرح سے انہوں نے کنگالا ہی نہیں تھا، وہ پرانی لسٹ پڑی ہوئی تھی، انہوں نے اٹیچ کر کے انہوں نے چلا دیا، گرفتار کر لو سب کو۔ یہ ہو گیا اس وقت کا واقعہ۔ پھر یہ جب پاناما پیپر آئے تو میں، ایک عظیم چودھری صاحب ہیں ہمارے جرنلسٹ ساتھی ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ اسلام آباد ہوٹل میں، اسلام آباد کلب میں ناشتہ کر رہا تھا، مجھے رحمان ملک صاحب نظر آ گئے، میں نے رحمان ملک صاحب بلایا، میں کہا رحمان ملک صاحب پاناما پیپر آئے نا، آپ نے تو بڑا کام کیا۔ تو رحمان ملک مرحوم مجھے کیا کہتے ہیں کہ میں تو آپ کو کانٹیکٹ کرنے لگا تھا کہ یار آپ کے پاس ڈاکومنٹ پڑے ہوں گے۔ میں کہا جی میری تو شفٹنگ میں، گھر کی جو شفٹنگ ہوتی رہی ہے اس میں وہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں۔ تو رحمان ملک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے صندوق میں رکھے ہوئے تھے، وہ صندوق غائب ہو گیا۔ اب میری یہ بات رحمان ملک مرحوم سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد جس چینل میں کام کرتا تھا، ضمیر ادر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کو اینکر تھے، ارشد شریف صاحب کو جو اینکر ہیں ان کو ہم نے لائن پہ لیا ہوا تھا۔ بات ہوئی 2017 کے حوالے سے یہ پاناما پیپرز کے، تو ارشد شریف نے ضمیر حیدر کو کہا کہ یار آپ نے ستار خان کو جو ایف آئی کی نانی ہے اس کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کیا، میں کہ یار مجھ سے تو کاغذ گم ہو گئے۔ پھر میں نے یہ واقعہ کوٹ کر دیا کہ رحمان ملک مرحوم صاحب مجھے ملے تھے اسلام آباد کلب میں نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے صندوق میں رکھے ہوئے تھے، وہ صندوق غائب ہو گیا۔ وہ ارشد شریف صاحب نے کہیں کوٹ کر دیا اس چیز کو کہ ستار خان یہ کہہ رہا ہے کہ رحمان ملک نے یہ کیا تھا۔ بات جو کرنے والی تھی رحمان ملک کی شخصیت کا، جو سب سے جو پہلو تھا نا، جو میرے جیسے ایک جرنلسٹ کے لیے تھا، رحمان ملک گلہ نہیں کرتے تھے، شکایت نہیں کرتے تھے، شکوہ نہیں کرتے تھے۔ میں نے بہت ڈیمیجنگ رپورٹس بھی دی ہیں رحمان ملک کی زبان میں نے آج تک کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی شکایت کوئی کہے نہیں۔ وہ جب بھی ملتے تھے ان کے خلاف بھی رپورٹ گئی ہوتی تھی تو یہ کہتے ستار بھائی کیا حال ہیں آپ کے، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ مجھے آج تک انہوں نے کبھی زندگی میں ایک لمحے کے لیے نہیں کیا۔ ایسے میرے بہت سارے واقعات ہیں جہاں میری رپورٹ سے، میری خبروں سے یا میرے شوز سے اگر کوئی ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا نہیں میں نے اس کا رویہ دیکھا۔ گلہ ضرور کرے گا، چاہے کچھ اور کہے نہ کہے، گلہ ضرور کرے گا، شکوہ ضرور کرے گا۔ رحمان ملک نہیں کیا کرتے تھے، کمال تھا ان کا۔ یہ میں نے دیکھا بہت کم لوگوں میں یہ ٹرینڈ تھا کہ وہ گلہ نہیں کرتے تھے، شکوہ نہیں کرتے تھے۔ میرا تجربہ ذاتی طور پہ ان کے ساتھ جو ہوا، میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کا تجربہ کچھ اور طرح کا ہو تو یہ اس کا تجربہ ہے۔ جو میرا تجربہ تھا وہ یہ تھا کہ رحمان ملک مرحوم کبھی گلہ نہیں کرتے تھے کہ تم نے کیا خبر لگا دی، ستار خان صاحب میرا نقصان ہو گیا، مجھے ڈیمیج کر دیا گیا، مجھے مفلوج، کبھی نہیں کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔